دروشی پڑھی جو جڑے ہوئے سب تان شالمات نہ تروڑے سانگے جگ دنیا وچ قائم رہن ہر بین پرا دے سان قربان تھیواں اس بی بی تو تے جند ٹوٹ گئے سارے سانگے زینب شام دی قید دٹھی یارو غیر دی سانگ دے سانگ قابل عزت تقریم قابل عزت عزت و احترام استاد مولانا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مظہر الحق بندیالی چشتی نظامی دامن برکات المنسیہ انتہائی عزت و احترام دلائے برادری طریقت عزت مآب جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق بندیالی زید مجدہ حاضر جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد سیالی صاحب انتہائی عزت و احترام دلائے معزز و محتشم علماء کرام دیگر جملہ و شاکان مصطفیٰ آستانہ علیہ بدیال شریف کی عرصی مقدس تقریب کے اندر آپ اور میں حاضر ہوں آپ حضرات نے میرے کو قبل انتہائی خوبصورت اور پرمغز کتاب قبلہ جناب صاحبزادہ علامہ محمد نجم الحسن صاحب نے بولو سماعت فرمایا ہے میں کوئی خطاب دی نیت نال نہیں بس محرم شریف کے مبارک لمحات کے اندر سرکار دی اہل بیت دی کچھ شان منٹ نوکری واسطے حاضر ہوں اور اسی اس عظیم سٹیج تو امت مصطفیٰ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جویں اہل سنت و جماعت نبی دی اہل بیت نال محبت کر دیں کائنات کوئی کر کے دکھا ہی نہیں سکتا طلباء بے شک خاموش رہن لیکن جڑے میری طرح دے گناہگار بندے بیٹھے ہو کوئی گل بھی چنگی لگے توڑے منہ تو نکلنی چاہیے سبحان اللہ اگے حضرت نے پورا واضح اسے گل تے فرما دیتا ہے بھئی تاجدار گولڈا جدو حضرت محبوب کائنات کی زیارت کی تھی تا بالکل بے ساختہ منہ جو نکلے سبحان اللہ تے میں عرض کرتا ہوں کوئی گل بھی چنگی لگے تو چلو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ میں کوئی اتنا اچھا عالم ہاں کہ اتنے علماء کی موجودگی میں کوئی تو علمی نکات سنا سکا تے نہ میں کوئی اتنا سریلا کوئی میں تو کوئی سر کی بات سنا سکا بس حاضری مقصود ہے قطع نظر علماء نے بولو میں بس آپ کے نال مخاطباں انہاں حضرات دی دعا دا طالباں حضرت سید امام محمد ادریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ ائمہ اربعہ دے وچوں اہل سنت دا عظیم امام ہے فقہ دا عظیم تاجدار بھی ہے اسی سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ضرور پر کسی امام دے منکر نہیں اسی تمام اماموں پر حق بندے اجتہاد کے اندر اختلاف ضرور ہے پر کسی دے حق دے اندر اختلاف نہیں امام احمد بن حنبل بھی حق دے ہے امام شافعی بھی حق دے ہے آپ کو امام مالک بن انس بھی حق دے ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے سید امام محمد ادریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ
بخشے بخشائے. چونکہ سرکار کا بڑا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے طلباء کو بڑیاں فضیلتاں عطا کی تھیں. ایک گھروں نکل پامن میں قبلہ صاحب العلماء سردار احمد اللہ بنیالی صاحب کی موجودگی کے ایک گل تو سنا دیواں بھئی ہاں طالب علم حالی علم حاصل کرنے واسطے ٹر پاوے رابطی دستار فضیلت بھی ہو سی نا. بعض دنیا دار بندے نہ سمجھو بھئی یہ مدرسے میں آنے والے کوئی حقیر ہونے ساتھ لفظ میں تو ہم صرف حضور کی حدیث کا مفہوم سنا دیواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ علم دین کی خاطر نکلتا ہے حالی عالم نہیں بنیا فاضل نہیں بنیا دستار فضیلت نہیں سجائی بس علم کا شوق لے کے نکلیا کہ علم پڑھتا بندہ علم حاصل کرتا بندہ. سرکار نے فرمایا اسے علم کے شوق کے اندر کہ علم کی طلب کے اندر فرمایا موت واقع ہو جائے فرمایا جنت کے اندر اس بندے کے نبیوں کے درمیان ہکی درجے کا فاصلہ ہے. کتنے درجے کا انبیاء کے طالب علم کے درمیان کتنے درجے کا ہکی سرکار کے لفظوں کی قدر کرو تو تم پتہ لگے طالب علم کے لیے عزت والے اللہ اکبر بڑی عزت والے ہوئے یہ عزت بڑھا کے بیٹھے دان آپ دے نہیں سبحان اللہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری اہل بیت تھے اور میرے تے درود نہ پڑھے فرمایا لم تقبل منہ نماز قبولیت کے درجے میں نہیں پہنچی بلکہ اور حدیث پاک سلام کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. ہمارے لوگوں یاد رکھو اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے گھر والے نالوں وقت کے محمد کریم نے گھر والے نال پیار نہ کرتا اپنی ذات نالوں وقت کے مصطفیٰ کی ذات نال پیار نہ کرتا ہوئے عطرتی احب الیہ من عطرتہ. اور جب تک اپنی اہل بیت تو وقت کے مصطفیٰ کی اہل بیت کا حیا نہ کرے ہمارا ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان اسے کا سینے چاہے جنہا سینہ نبی دی آل دی محبت نال معمول ہے. میں ایک اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ درس کر کے میں صرف آپ حضرات واسطے نہ تو لبان سنا رہے ہیں نہ علمان سنا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر العلماء سید المفسرین میرے نبی کا چچا زاد بھی ہے میرے نبی کی بشارت بھی ہے میرے نبی کی دعا کا صبر بھی ہے اسلام کا باقاعدہ پورے قرآن کا پہلا مفسر بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس اللہ اکبر فرماتے لوگنا رجلا سائلہ بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار. فرمایا لوگوں یاد رکھو کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے اپنا مال اولاد چھوڑے سب کو چھوڑ کے خالصتاً رب کی رضا کی خاطر حرم شریف کے اندر آباد ہو بین الرکن والمقام حضر اسود اور کسی رکن کے درمیان عبادت کرے فصلى وصام اتھے کھلوتا ہے جتے پہلی نظر کعبے کو تکور اور پچھلے گناہ معاف کر دے. اور صرف زیارت والا نہیں زیارت بھی کرتا ہے فصلى وصام نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اور ساری زندگی حرم کے اندر گزار کے حجر اسود کے پڑوس کے اندر حرم پاک کے تہکنے کی تو بدلہ رکھ گنا نماز اور روزے کر دیا ثم مات. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سے حالت مر گیا پر لگیا وہ مبغض لآل محمد مرے سال چکے نبی دی آل نال بغض رکھتا ہے. فرماتا حل النار اللہ ساری زندگی دی عبادت منہ جما دے گا اللہ عبادت بعد ہی تکتا ہے نبی دی آل کا پیار پہلے تکتا ہے. بات یاد رکھو سبحان اللہ و بحمدہ. میں چونکہ آستانہ علیہ گوڑا شریف دا نسل در نسل غلام اور ادنا جا سکتا میں تاکہ گوڑا دا ایک لفظ آپ نے ملفوظات میں ایک چھوٹی نہیں گل تو سناوا ادھر تے میرے لئے بندہ وضاحت بھی نہیں کر سکتا. تاکہ گوڑا پیر سید مہر علی شاہ اور ایک گل یاد رکھو مندیال والے ہوئے
انہاں کہ نہیں ایک گل نہیں تو پھر کوئی ڈھولا لگڑا لیا تم کریے تے ٹھیک ہو گئے اس ویلے خون حیدری کے اندر جلال آیا اس وقت نبی دا شہزادہ جلال دی کیفیت کے اندر اور شاید اپنے نانے کی زیارت کرتے استقلال دی کیفیت آپ نے فرمایا میرے صاحب والی یاد ہے صحیح تو تے ڈھولے لگڑے کی گل کر رہا اگر ملکہ بھی زندہ کرنا پیا تو سرکار نے بولا یہ دعویٰ کرنا بڑا ہوتا ہے عطائیہ نے بولا پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے حضور دی اولاد کو اپنی تحقیق دے ترازو جو نہیں توڑنا سرکار دی اولاد کو اپنے علم دے ترازو جو نہیں توڑنا آپ فرمانے آل فاطمہ سادات نبی دی اولاد فرمانے نہ دے کمالات و خصائل فرمانے کسبی نہیں نبی دی اولاد دے خصائل وحبی ہے کسبی نہیں وحبی ہے کوئی چھوٹی مثال آگے ہم نہ سمجھ سکے آج تمام علماء جمع کرو سارے سزا تیرے اور عظمتہ دے سرکار نے عالم دین ہونا بہت بڑی فضیلت ہے سرکار دے وارث نے پر ایک دسو بھئی کیا پوری ملت دے علماء جمع کرو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا وطن بن سی پر علماء کو تو پوچھو حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کھڑے ہوئے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے سونا خیر دے بارو کون آیا کوئی مرشد آیا کوئی استاد آیا حضرت نعمان بن ثابت درس دیتا ہے ساتھ آئے بولا دی گل سے نہیں رکھو فرما تصویر نہیں وحدی سیدنا نعمان بن ثابت سونا کھڑے کیوں ہوئے فرما بار بچے موجود انہاں بچے کے اندر ایک سید زادہ بھی ہے جب نظرہ دے سامنے آوے میں نبی دی اطلاعات بیٹھا نہیں رہتی نبی دی یاد احترام کرنا میں نبی دی یاد عادت کرنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے محبوب دی آل و شانہ عطا کی دیا بڑا عجب دور آ گیا ہے بدیان شریف نہ اللہ مستگان اہل سنت و جماعت مضبوطی نہ اس بلڑے کو پکڑ لو اے واحد مسلک ہے جن اندر نہ نبی دے صحابہ دی بیعت بھی جن اندر نہ نبی دی اہل بیت دی بیعت بھی جن اندر نہ نبی دی ازواج مطہرات دی بیعت بھی بلکہ سب کے درس میں یہ ہے حضرت جامی فرماتے ہیں سکندر آکاش جامی نام موت ہے کہ آیت پر سمانت گاہے گاہے معبود تیرے آل تیری اولاد تیری اولاد کے فائدہ مکان کی اچھا کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نام جامی ہو گیا سونا اپنے کتے کی آواز دے وا اسے بہانے جامی دا نام تا بڑی زبان تے اللہ اکبر اسی اس مسلک کے نمائندے ہیں 14 صدیاں بیت گئی ہیں جنہاں ذریعہ میرے نبی نے قدم چکے ہیں اسی دے آخنے اس مدینے دی مٹی کو کوئی منہ لگاوے تے تقدیر ایمان کرے اس مٹی دا حیال ہے سکیتا جس نبی دے پیرانوں چکے ہیں جڑی نبی دے پیرانوں چکے اس مٹی دی بھی گوارا نہ کر دے تے جنہوں نبی چکتا رہے ہوئے اس حسین دی بھی کیویں گوارا کر سکتا پیاروں اللہ کو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کو بیمتے ہی میں بڑا خوش ہوئے سردار رحمت حسن صاحب کا بیان سن کے لیکن اتنی گل ضرور سماعت کرو موت آبنی تے مرنا ہے ایک سالانہ عرس بھی تے ہے نا سلسلہ عالیہ چشتیہ دا عظیم عرس بھی ہے سنی حضرات جب امام علی مقام کا آخری وقت آیا ہونا ہے سب کچھ لٹا کے امام حسین انتظار پہ کر دے حسین بھئی کیڑے ویلے نانا ہوئے تے آ کے دسے بھئی حسین موڑنیاں تے کھیڑن دا حق بھی ادا کی بھئی تے ذرا سوچو بھئی لکھا غم ہونا ہے جی یہ تے امام حسین بھی کر لینا اس عورت دا حال بھی تے پوچھو رکڑی ہوتے میدان اشتوری سرکار کی خبر کرنا واسطے انہاں کہا تیرا بیٹا بہت ہو گیا ہے خامن بھائی کیڑے عظیم رشتے اور اس فرد کے دیکھیے ہی نہیں اس کا پترہ واسطے نہیں نکلی میں دسو محمد کریم کا کیا حال ہے جب تو سونا آپ جے پر دکھ نہیں رہنے ذرا سوچو مشکات شریف اٹھاؤ حضرت سیدہ میں سلمہ آپ فرمانی ہیں میں سرکار کی زیارت ہوئی تو میں تکیا ایک سیکنڈری 10 محرم مسئلہ وقت
سرکار کی داڑھی مبارک کے اندر مٹی، سرکار کی زلف مبارک کے اندر مٹی، ہر دے اندر خون دی شیشی، تے میں عرض کر دیا یا رسول اللہ محبوب کیسے حالات ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں سارا دن کربلا کے میدان گزارے ہیں، میرے پیاسے شہیدوں میں رہنا پیاسے میں خون کو جمع کرتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ کے تاجدار مولا کی گل میں سن دیا ہے ہاں جی بھئی آج بندہ مدینہ شریف جائے نا تے جدی جمعہ بندیال ریا بندیال چٹی داڑھی مدینے گیا ہے تے بیٹھا ہے ماں بہن بیٹھی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اودا بھی دل کرتا ہے تاجدار مولا دی بولی بول کے اوتے بیٹھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اج ویڑا عاشقاں نال بھریا ہے تو سونیا جویں کدے کدے عائشہ صدیقہ دے تیرے تو پردہ ہٹا کے تے سونیا قدم دکھانا مسجد تے صدیق اکبر نے فاروق نے عبد الرحمن بن عوف تے طلحہ زبیر کو زیادہ عطا کر دیا۔ تاجدار مولا فرمانے نے سونا اج بھی پردہ بچھا کے بیٹھے ہیں، کدے نانا پردہ ہٹا دے تے سب نو زیارت کرا۔ اللہ اکبر۔ میں محبت دی بولی بولا تو ایک باری مل گیا آپ کو تو صحیح سبحان اللہ۔ میں جانتا ہے ایک زبردستی تقریر سنا دی پر پیار ملا کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ علماء دا حق بنتا ہے بھئی وہ میری تقریر کو اس انداز نال سنن بھئی وہ غلطی ہے تو معلوم نہیں سنی کریے پر تسی تے میرے جا کو نہ گھار ہونا پیار ملا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ رحمت اللہ تاجدار گوڑا پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اللہ پرد کر دیں ریاض جنہ دی اندر تو سکر بڑھاؤ نانا دین ورز پہ کر دیں سرا حجرے تھی مسجد حسین بسدہ مدینہ بھی دیکھے ہے سبحان اللہ ومن اللہ برامت النسائل سنت و جماعت مسلک یا اللہ پر اللہ پر حضرت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں محبوب دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے نماز دا وقت ہویا ایک بنیاد شریری مسجد دی اندر جماعت نہیں ہو رہی ایک جورا بال دا کوئی میرے لیا مولوی جماعت نہیں کروا رہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے مسلح امامت دی اور شخصیت کھڑوتی ہوئی یہی صرف سیابیاں دی امام نہیں سارے نبیاں دی بھی امام ہے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرمانے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے فرمایا اے جماعت دی حالت دی اندر میرے محبوب نے سجدہ فرمایا حضور دے سیابی فرمانے سجدہ ذرا لمبا ہو گیا ساڈا دل ڈر گیا شالا خیر ہوئے اب آمنا دلال حلاف معمول جماعت کے اندر سجدہ طویل فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ فرمانے میں سجدے پہ جو سار اٹھایا سرکار دے مسلح بند کیا ہے فرمانے میں حیران ہو گیا نبیان کا قائدار سجدے کے اندر حضور دی کنڈ مبارک کے حسین بیٹھے ہوئے سرکار نے سر اٹھایا ہے نماز مکمل کی تھی حضرت عبداللہ فرمانے سے آپ نے عرض کی تھی محبوب سجدہ کوئی لمبا نہیں ہو گیا سرکار نے فرمایا میں سجدے میں ہیں میری گھڑ جو حسین بیٹھا ہے میرا دل گوارا نہیں کیتا میں سر اٹھاوا تو میرا حسین گر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر آمنا جلال نے کائنات میں درس دیتا ہے ایج میری اولاد دنال میری آل دنال محبت کرو حضرت داتا یہ میری نو اٹھا کے پڑھو اللہ اکبر اگر یہ تقریر میں کر دیئے اس سلسلہ یا نقشبندی علی درگاہ دی اللہ اکبر نمائندہ ہے حضرت اللہ اکبر شہد احمد فاروقی سرحمدی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے میں کشف کی نگاہ نال پر صغیر دی نگاہ
گھٹنے مبارک زمین دے، میرے محبوب دے ہاتھ مبارک بھی زمین دے، سرکار نے سرخ رنگ کی ڈوری منہ مبارک کے اندر لے رکھی، سبحان اللہ وبحمد اللہ پر اپنے محبوب نواسے نو سرکار نے کاندھے بٹھا رکھے ہے، آمنہ دلال نے ڈوری پکڑا دی، فرمایا میرا بیٹا حسین میں تیری سواری بننا ہے، آج دیتے خیال آئے پھیرا موڑے تیرا نانا تیری محبت کے اندر اڑ جائے گا، نانے کا پیار بھی تکیا ہے، علماء کو پوچھو میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہا، پتر دا قدم لو لیا میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا، کدے سجدہ لمبا کیتا ہے، حسین دا دل کر دے میرا نانا میں سب کچھ کربلا کے اندر لٹا کے آج تیریاں راہ پہ تک دے نانا آ جاؤ، میں دسو دے صحیح میں موڈیاں دے جنم دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لیکن یہ گل یاد رکھو، میں پیر سید میرے ریشہ سے رحمت اللہ چونکہ گل چل پئی ہے تو پھر پیر صاحب دی گل کراں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تاجدار گوڑا فرمانے نو وقت عجیب پیا تے تو سب کچھ لٹا کے حسین تیاری پہ کرتے ہیں، جمعہ دے علماء دا تیار ہو کے ٹرنا ہو رہے، 71 لاشاں ڈھو کے نبی دے پتر دا ٹرنا ہو رہے، اللہ اکبر۔ بلکہ تاجدار گوڑا تو پہلے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمانے سب کچھ لٹا کے حسین تیاری پہ کر دیں، سیدہ زینب کی نگاہ پہ گئی، دوڑ کے آئیاں دیاریاں میرا پیر حسین، اماں جایا کرے سر نیواں کرنا، آئی دن پگڑی میں نہ بنا کے تیار کرا، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ پر گوڑا شریف آواز آئی میرے خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے ساڑی روبی آدری پیش کر دیے جانے، ماحول دیا سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینہ سے چلی بات بہار، اور یہ ادا دیکھ کے مصطفیٰ نے چومے رخسار، سڑا دا سفر بڑا میرا پیر کے پیار لے گئے، تن سور کر جو ہوا عید والے دیہڑے تہاڈا پڑھنا ہو رہے تے سب کچھ لٹا کے گردن کٹان واسطے پڑھنا حسین دا ہو رہے، مل کے کہہ لو تن سور کر جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے کلے آگے بطولہ تا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول اللہ اکبر۔ اتنے پر پوترے دی گل ہے نا، آؤ تاجدار گوڑا پیر میرے علی شاہ نے کیا کیا، سزا صاحب جب سما اسی حسین شہادت دی معراج تے پہ ٹردا اسی تے جوڑا نانے دا پایا اسی، بلبلو چاڑ جوڑا، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ پر میرے تاجدار گوڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے میرا دل کرتا ہے مل گیا، جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو جنہوں نے حسین دا پیار ہے، تسی بھی میرے نال آنکھوں نہ کہ میرے لفظ سمجھ کے نہ آپ کو میں نہ ویکھو، آپ کو گل تے میرے علی یاد دے گا، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ پر تاجدار گوڑا فرمانے میرا پیر ٹریا کہ اللہ اکبر، فرمانے میرا جد آلہ کہ ٹریا جڑے نانے پاک دا او بہن کے بانا طرف مقتل دے تھیا روانہ، اتے جنبش ہوئیے سبھی
صدیق رحمۃ اللہ علیہ تائیدار گولڈا دے کولو لنگر لے کے فیض لے کے اپنے پیر دی اتباع کر دیں گل کر دیں فرمانے اے دنیا داری دی منزلہ نہیں ہے اے عشق دی منزلہ ہے حضرت شاہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے شاہ صدیق حسین تیار ہویا جدا عشق دا کرام بازار ہویا ایک جان تے باری ہزار ہویا اکھی مگدے ہر دے پیر نٹھیوں اگر دلا کے تو مل گیا کو لایا مہدی خون اجل دیئے مہدی رو تائیدار کوڑا نے ایک درس بھی دیتا ہے عقیدے دے حوالے آپ نے فرمایا ایک بات سمجھنا مجبور ہے فرمایا کہ شہادت مقصود نہ ہو گیا تے 22,000 کی جرت نہیں جو علی دا شیر مار سکتے ہیں کوفیاں شامیاں ٹیٹا زور نہیں جو علی دا خون نوا سکتے اصل گل ہے بھائی شہادت مقصود ہے میرے تاجدار گوڑا رحمت اللہ شہادت مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکشمر کشائی شہادت مقصود ہے سنو تاجدار گوڑا عقیدہ کیا دیتا ہے اللہ پر گوڑا شہید لنگر لے کے جاؤ شہادت امام علی مقام سنن والیو حضرت تاجدار گوڑا فرمانے مجبور نہیں معذور نہیں اللہ کی رضا تے راضی نے جانے اللہ پر فرمانے تاجدار گوڑا پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے جانے رب نو اے ہو پانا رتبہ شہیدی تینوں دیوانا نہیں تے تھوڑے تھے کیڑی گل دیئے اے مہدی روزی اصل دیئے ذرا سوچو سونی تیاری کر کے میرا امام تریا بد کربلا تو منظر کی ذہن چ رکھو بھئی لاشاں نکلیاں پئیاں ہومن ٹکڑے ریت چرولے پہ ہومن بھائی بھتیجے تے بھانجے کنبا جو کٹیا پیا ہوئے تے آخری وقت حسین زخمہ نال ٹوٹ کے کربلا دی دھرتی کو شرف بخشیا ہوئے تے بعد ذرا سوچو نانے نال اکھاں وی چار ہوئی ہومن تے جدو حضور آئے اس سے مطلب بھول نہ گیا اس سبحان اللہ وبحمد اللہ پر حسین تک دے نانے نو کیا دلوائے نانا دیا اس وقت قربانیاں دین لگا ہے پر تسی آیت نام بول گئے بیرتا سیم چکو آپ حضور آئے یہ کوئی صرف دہائی اور نہیں حدیث پہ تصدیق ہے میرا معبود کربلا جائے حضور کربلا سبحان اللہ وبحمد اللہ پر حسین شہید ہو رہے تھے نانا تاکری ہے مل کے ذرا تصور بڑا حسین نے آپ دینا بیرتا سیم چکو آپ حضور آئے ہیں وہ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور کوئی پکار والا ہوئے حضور آج بھی کرم کرتا بول بول حضور آج بھی یہ 6ویں صدی ہجری جی حسین پاک دے حسن پاک دی نسل جو ہوئے کہ روزے تے کھلو کی عرض چکرے سونا نانا اتنے تائیں سمجھنا نہیں جب تک زیارت نہ کرا دے ہو تے نانا چالیاں جو ہاتھ کٹ دے گئے تے سید احمد کبیر رفائی باستے 550 سال تو بعد ہاتھ پائے آ سکتا ہے کربلات بھی نانا آ سکتا ہے سبحان اللہ وبحمد اللہ پر جدو نانے دے چہرے تے نگاہ پئی اللہ پر سبحان اللہ وبحمد اللہ پر انتظار پہ کر دینا نانا حاجی امیاد میں مر کے بھی نہیں مری تا جے
چھری پہ چلتی ہوئے زخمہ نال چور حسین دی گردن پہ کٹتی ہوئے نانا سر دے کھلا ہوئے بولو نانا سر دے وہ بختہ والے نہیں جنہوں نے مرن تو پہلے حضور کی زیارت ہو جائے اللہ اکبر دمن دے اندر چکے ساز العلماء حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ایک پنڈ دے ہوئے حضرت مولانا کریم بخشوسی رحمۃ اللہ آپ نے پر ربیع الاول پہ اپنا تقریر فرمائی نے حضور کی محبت بیان کر دے تھے آپ نے فرمایا میں دعا کرنا ہوں آمین آپ کو جلدی مرا قبر اطمینان سونے کی ملاقات ہو واپس آئے نہ دے پدرار دے علاقہ دے آپ بھی آستانہ دے گولڈ شریف نہ واپس آئے جبلا بہت ہی رحمت اللہ علیہ آستانہ دے پنڈ دے بھی پدرار دے ہے تو شام کا وقت ہویا ٹھنڈ دے علاقے دی ویسے ہی منہار دی سردی ہو گئی بخار ہو گیا ادھی رات دا ویلا صاحب دادا صاحب تقریب غوثی صاحب رضائیں چلتے ادھی رات ہوئی نہ پسینے آئے تھے چاہتا ہٹائی نہ رضائی انہوں فرمایا کہ یہ میری کماندی نے ذرائیں سائڈ تے کرو دروازے اڑو انہوں کہا کیوں فرمایا جلدی کرو نہ باہر مرشد آئے کرے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ مجدا یار گولا میرا نشان ڈالت والے بلا تشبیہ و تمثیل سنانا رسول کے ڈالت والے سی تک دے دیا دن بڑی بندہ نوازی کی کے وقت نظر نانا پیار میں یاد ہے جو زارہ دی گود چوئی تو سب میرا رونا گوارا نہیں کیتا خطبہ چھوڑے تو میرا ڈانا گوارا نہیں کیتا تے نانا رگا کٹ دیا رامان ذرا کھلو کے سکون عطا کر دے رہا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ اللہ بردہ یار گوڑا دی بولی بولی اللہ پر حمایت یار گوڑا نہیں رہنے ننڈا لوگ امام علی مقامت کر دے انہیں کوئی بوئے اگے حسین
جڑے لسٹاں والے اگے جو فراق کی گل پر سمجھ آئے دکھ بھی ہوا چنگے نہیں جنہاں چ یار ناصیب ہوئے کہ رب ناراض ہوئے تو نہ سکھاں کو کے کرنا ہے جنہ دکھاں بھی دل پر راضی جنہ سکھ کو نہ تو تم قبول محمد بخشا شاہ راضی رہن پیارے میں قاری صاحب ایک اشارہ پہ کر دیں کچھ بھی مضمون میں ہم سڑایا کوئی نہیں شہادت دا میں کچھ تذکرہ پورا نہیں کیتا صرف ایک حاضری حضور کی یاد دا کمی بن کے میں آخر تو نام اتنا عرض کر دینا میرے نانا جی قبلہ علیہ محمد صلی رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری 2 اشعار سنوں پر دعا کرتے ہیں حضور نانا جی ہر سال حضور کی یاد دا ایک قصیدہ لکھتے ہیں قبلہ علیہ محمد چشتی کڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حضور کی یاد کا ایک قصیدہ لکھتے ہیں اب تشریف لے کے بکر کے علاقے کے اندر تو اتنے مجلس کچھ احباب کی گئی نانا جی چونکہ پرانا دور ہے آپ کا صبح بیان ہے آپ تشریف لے گئے ایک گل توجہ ہے نا یہ عقیدہ اہل سنت ہے نانا جی فرماتے میں اتنے گیا کہ رات کو مجلس سے ایک اوپن سپیکر ہوتے ہیں بھائی آواز آ رہی ذاکر کچھ پڑھتا رہا نانا جی فرمانے اللہ تعالیٰ دے محبوب کے صدقے میں اپنے تاجدار گولڈا باؤ جی دی بارگاہ عرض کی تھی بھائی حضور سیدو تے مرشدو تے رہنماؤ تے مہربانی فرماؤ ناراتی کو جلگا کرو اللہ تعالیٰ دے کرم تے محبوب دی رحمت نال تے صبح میں لوگوں کو دساں بھائی یہ ساڈا عقیدہ نہیں سنیاں دا ہے عقیدہ ہے بے ادب گستاخ فرقہ کو سناتے ہیں ایسا نہیں کیوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اپنے پہلے نانا جی فرمانے وہ ذاکر پڑھتا پہ ہے میں شعر تو سنا دینا لیکن عقیدہ ساڈا نہیں نانا جی اس کا پھر جواب دیتا ہے 2 گلاں سر سنو ویسے گل ہونا بڑی طویل ہے قصیدہ بڑا لمبا ہے 2 گلاں صرف بندیار شریف برکت بھی ہو جائے تے نانا جی نو اصال ثواب بھی ہو جائے تو نانا جی فرماتے وہ ذاکر پہ پڑھتا ہے یہ انہاں حضرات دا عقیدہ ہے کوئی سنی پڑھے اس طرح باقاعدہ طور پہ سنیاں دا عقیدہ نہیں نانا جی فرماتے وہ پہ پڑھتا ہے بھائی توجہ ہے نا مل گیا تو سبحان اللہ نانا جی فرمانے اللہ اکبر اللہ کر پہ پڑھتا ہے ستویں کھولو بند ہے پانی پیاس کی تابے حالے پانی پانی کر دے رہ گئے سخی حسین دے بالے نانا جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی من اللہ مہربانی کی تھی میں صبح کے نہیں پانی واسطے مرن والے نے نبی دی سنیا دا کی دا تیرے اے مالک حوض کو سجدے ہو کے کیتا صبر کمالے شادیوں نام دی کیا پوچھ دے جنے صابر چھوٹے والے ملکے کہہ لو شادیوں نام دی کیا پوچھ دے جنے صابر یہ سنیا دا عقیدہ ہے فرمایا ذاکر پہ پڑھتا ہے یہ گناہ دا عقیدہ ہے یہ گناہ باپ دا عقیدہ ہے وہ سا کہ اللہ کرو پہ بڑا بڑا عقیدہ دلال پہ کرتا ہے جڑ ماں قاسم دی وچ مقتل دے ویس وجا کے کالے چن چن چا کے چم چم لے دی سے اللہ تعالیٰ دے محبوب نو حکم ہے محبوب آکھو انہوں لا سالکم علیہ اترانی لنہوں فی القربا فرمایا ساتھاڑے کو بدلے کچھ نہ مگدے میری آل نال محبت کریا ہے میری اہل بیت نال محبت کریا ہے نبی دی اہل بیت نال اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول میرے استاد محترم بیان کرتے
آپ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ بھئی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من العبادت سنۃ، فرماتے ہیں وہ لوگوں نبی دی آل دی محبت گزرو یا ایک لمحہ خیر من العبادت سنۃ، پورے سال دی عبادت نالو افضل ہے، پورے سال دی عبادت نالو افضل ہے۔ ایمان بھی ہوئے تے نبی دی آل دا حیا اور پیار بھی ہوئے، یہ آستانہ عالیہ کا بدیار شریف دا فیضان ہے۔ بھئی اتنے جس موسم میں چاسو نبی دی یارہ دا موسم موسی دا حضور دے یارہ دی گل سن سو، سیانے صدیق اکبر بھی سن سو، نبی دی آل دے دہاڑے دا حضور دی آل دی گل سن سو، جے بلیاں دے دہاڑے دا بلیاں دی گل سن سو، دستار فضیلت پاک کے بھی جڑے علماء تو نکل سن افاظ نکل سن، وہ نبی دی کسی نسبت دے حیا نہ ہو سن، وہ نبی دے درد جھکن والے ہر بندے کو سلام کر دے ہو سن۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ عطا کیتا ہے۔ کوڑا شریف تو آواز ہے یا رب کرم بحالے نصیر حزین کے او کم تر گدائے پوچھے آلے محمد اس، اور جڑا ناز ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے میں ہوں گدائے پوچھے آلے نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ جڑا کوڑا شریف تو سن تک ملے ہے، فرمایا جیدیاں کا ہر کوئی ماما کھڑیاں کر کے آپ سی، پر تو اتنی محبت کر بھئی قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تھا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ اللہ محبوب دی عالم سچی غلامی عطا کرے، جتنے حفاظ علماء دستار فضیلت سے جامن والے اللہ تکمیل دی انہوں نے شان عطا کی دی۔ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی کے اندر دین کی خدمت دا اللہ تعالیٰ جذبہ اور انہوں نے محنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سمسال درگان جملہ علماء تو تشریف فرمان اللہ علم و مزید برکہ دے بہار